السلام علیکم دوستو، میں ہوں معظم فخر۔ میرے پاکستانیوں گھبرانا نہیں، یہ وہ جملہ ہے جو وزیر اعظم پاکستان ہر دوسرے اپنے خطاب کے اندر ادا کرتے ہیں، لیکن اس حقیقت سے آج تک وہ خود بھی باخبر نہیں ہے کہ اب واقعتاً معاملہ گھبرانے سے بھی آگے کی طرف نکل چکا ہے۔ اور آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ بات آج میں کیوں کر رہا ہوں۔ دوستو، وجہ یہ ہے کہ ابھی حال ہی میں آپ کے سامنے ایک معاملہ آیا تھا براڈ شیٹ کا، اور اس کمپنی کو پاکستانی عوام کے خون پسینے کی کمائی کے 29 ملین ڈالر خام خواہی ادا کر دیے گئے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب ایک اور معاملہ سر اٹھا کے کھڑا ہو گیا، اور وہ معاملہ ہے ریکوڈک کا۔ آپ کو معلوم ہے کہ ریکوڈک پاکستان کا ایک ایسا منصوبہ ہے جس کے ذریعے یہ توقع کی جا رہی تھی کہ پاکستان کا بحران ختم ہو جائے گا، یہاں سے سونے، تانبے اور لوہے کے بے شمار ذخائر ملیں گے بلوچستان سے۔ لیکن یہ معاملہ ایک پاکستان کے عدالتی فیصلے جس کی سربراہی چیف جسٹس اس وقت کے جسٹس افتخار چودھری کر رہے تھے نے یہ معاہدے کو منسوخ کر دیا، جس کی وجہ سے ریکارڈنگ کمپنی یہ معاملہ لے کے چلی گئی عالمی بینک کے پاس، جس کے ٹریبیونل نے اس کا فیصلہ اس کمپنی ٹیتھیان کے حق میں کر دیا، اور اب یہ معاملہ آ گیا ہے برٹش ورجن آئی لینڈ کی ایک عدالت کے پاس، جس نے 7 جنوری کو پاکستان کے اثاثے منجمد کرنے کا حکم دیا، اور یہ اثاثے پاکستان کی قومی ایئر لائن PIA کے ہیں، اور اس کے اندر جو اثاثے منجمد کیے گئے اس میں روز ویلٹ ہوٹل ہے نیو یارک کا، اور اسکرائب ہوٹل ہے پیرس کا، اور اس کے ساتھ ایک اور کمپنی ہے، اس کے بھی 100% حصص کو منجمد کر دیا گیا ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ 7 جنوری کو جس وقت اس مقدمے کی سنوائی ہو رہی تھی، پاکستان کی طرف سے کوئی وکیل وہاں پر پیش ہی نہیں ہوا، یعنی کہ پاکستان کے اس معاملے کو اتنی غیر سنجیدگی سے لیا گیا کہ کسی لیگل ٹیم کو بھی وہاں پر اپوائنٹ کرنے کے لیے اس کے بارے میں سوچا ہی نہیں گیا۔ اور جب یہ ان کی طرف سے ایسٹ فریز کرنے کا حکم آیا تو پھر ہوش آئی، پھر پھڑ لو کا دور ہوا، اور پھر ایک درخواست دی گئی عدالت کو کہ جناب آپ نے ایکس پارٹی فیصلہ دے دیا، ہمیں تو آپ نے سنا ہی نہیں۔ تو اب اس کے بعد عدالت نے پاکستان کو بھی ایک موقع دیا کہ جناب آپ 18 جنوری کو آئیں اور اپنا موقف پیش کریں۔ دوستو، معاملہ تو بالکل سمپل سا ہے، ایک معاملہ تھا، ایک ایگریمنٹ تھا، وہ ایگریمنٹ ختم ہو گیا، اس کی وجوہات جو چاہے مرضی ہوں، لیکن اس کے اثرات تو مجھے اور آپ کو بھگتنے ہیں۔ یہ 6 ارب ڈالر کوئی معمولی رقم نہیں ہے۔ پاکستان کے اس وقت زر مبادلہ کے مجموعی ذخائر 20.2 بلین ڈالر کے قریب ہیں، اور اگر اس میں سے 6 بلین ڈالر وہاں پر چلے جائیں تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ ہمارا بیلنس آف پیمنٹ کتنے برے طریقے سے متاثر ہوگا، اور اس کے نتیجے میں مہنگائی کا کتنا خوفناک طوفان آئے گا، کیونکہ یہ 6 ارب ڈالر یعنی کہ 6000 کروڑ ڈالر میرے اور آپ کے ہی پیسوں سے وصول کیے جائیں گے دوبارہ، اور پھر ایک اور معاملہ شروع ہو جائے گا، پھر چیزیں مہنگی ہونا شروع ہو جائیں گی، مہنگائی کا طوفان آئے گا۔ لیکن لگتا ہے کہ پرائم منسٹر کو ان تمام معاملات کی کوئی فکر ہی نہیں ہے، وہ بیٹھے ہوئے ہیں بڑے آرام سے اپنے ایک شیل کے اندر۔ اور آج مجھے زیادہ افسوس اس بات کا ہے کہ آج ان کو اس معاملے میں تو اپنی قانونی ٹیم کو بلا کر تو اس کی سرزنش کرنی چاہیے تھی، لیکن قانونی ٹیم کو نہیں بلایا انہوں نے۔ آج ان کا اجلاس ہو رہا ہے اور وہ بلایا ہے انہوں نے ترجمانوں کو۔ کیا ترجمانوں سے؟ ریکارڈنگ کے معاملے کے اوپر انہوں نے پروپیگنڈا کرانا ہے۔ پروپیگنڈا تو کرانا ہے PDM پر، نواز شریف پر، اسد زرداری پر، بلاول پر اور مریم نواز پر، لیکن یہ جو قومی اہمیت کے معاملے ہیں اس کا کون ذمہ دار ہے؟ اس کو کون دیکھے گا؟ اس کا سر پیر کون تلاش کرے گا؟ یہ بندہ اگر نیک نیت ہے، ایماندار ہے، لیکن یہ تو دیکھیں کہ اس کا نقصان ہمیں کتنا ہو رہا ہے، کہ اتنا لا تعلق قومی امور سے، ملکی سلامتی کے امور سے، لوگوں کے رہن سہن اور ان کے روزمرہ زندگی سے اتنا لا تعلق کہ ہوش ہی نہیں ہے، کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ بریفنگز عجیب و غریب جاتی ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا، میں ایک چھوٹی سی بات مجھے یاد آ گئی، میں نے آپ کو چند دن پہلے بتایا تھا چینی کا ایک معاملہ، کہ کچا گنا توڑوا دیا اور کچا گنا کٹوا کے کرشنگ کے لیے بھجوا دیا۔ اب کرشنگ جب شروع ہوئی تو شوگر ملز والوں نے ایک لیٹر لکھ دیا، انہوں نے کہا جناب آپ نے کچا گنا جو ہے وہ توڑوا کے آپ نے کرشنگ شروع کرا دیا ہے، تو اس سال جو ہماری پیداوار ہے وہ 10 ملین ٹن کم ہوگی، اور جس کی وجہ سے جو چینی کی قیمت ہے وہ 130 روپے پر کلو چلی جائے گی۔ اور کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اب چینی کے سٹاک صرف 3 دن کے رہ گئے ہیں، اور ملاحظہ فرمائیے حکومت نے اس پر کیا کیا۔ حماد اظہر صاحب کا آج ایک سٹیٹمنٹ ہے، حماد اظہر صاحب نے یہ فرمایا کہ ہم 5 لاکھ ٹن چینی امپورٹ کر رہے ہیں،
اور صوبے اس کے اوپر سبسڈی دیں، جبکہ ہمارے اعداد و شمار یہ کہہ رہے ہیں کہ چینی کی پیداوار اس سال پچھلے سال کی نسبت زیادہ ہوگی۔ بھائی اگر زیادہ ہوگی تو امپورٹ کیوں کر رہے ہو؟ اور اگر امپورٹ کر رہے ہو تو پھر سبسڈی کیوں دینی ہے؟ اور اگر سبسڈی دینی ہے تو وہ پیداوار، مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی تال میل نہیں ہے۔ شوگر ملز ایسوسی ایشن کا معاملہ اور ہے، کین کمشنر نے ایک خط لکھا جس میں انہوں نے کہا کہ جناب پنجاب گورنمنٹ کا کوئی کنٹرول ہی نہیں ہے، ملیں جو ہیں باہر سے اپنا کام دکھائی جا رہی ہیں، گنا خریدی جا رہی ہیں، اپنی ملوں میں ڈال رہی ہیں، ہمارے پاس اس کا ایکچوئل ڈیٹا ہی نہیں ہے۔ کین کمشنر نے یہ خط لکھا ہے حکومت کو، کارروائی کیا ہوئی؟ صفر۔ ہو کیا رہا ہے؟ ترجمانوں کا اجلاس۔ یار یہ مجھے یہ سمجھ نہیں لگتی کہ اگر ہماری حکومت کو ترجمانوں نہیں چلانا ہے تو پھر سینٹ، قومی اسمبلی، کابینہ کو ہمیں ختم کر دینا چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ پھر ترجمانوں سے ہی پورا ملک چلائیں، اپنی لیگل ٹیمز کو فارغ کر دیں، اپنی فائنانس کی ٹیم کو فارغ کر دیں، اور ترجمانوں کے ذریعے ہمیں کام کرنا چاہیے، کیونکہ اگر ترجمان ہی ہیں ایسے تو میرا مطلب ہے کہ معاملہ تو بڑی عجیب و غریب سمت میں جا رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو دلچسپ بات یہ ہے ریکارڈنگ کے معاملے کے اندر کہ وہ جو ایسٹس فریز کیے گئے ہیں وہ تو حکومت پاکستان کی ملکیت ہی نہیں ہے۔ پی آئی اے آپ کو پتہ ہے کہ وہ آلریڈی ایک پاکستان کے اندر خسارے سے دوچار ادارہ ہے، اور وہاں پر جو بد انتظامی ہے وہ آپ کے سامنے۔ حال ہی میں ملیشیا کا ایک طیارہ، یہاں سے ایک طیارہ لیز پہ لیا ہوا تھا، ملیشیا بھجوایا تاکہ واپس آنے لگا تو انہوں نے روک لیا، انہوں نے کہا جناب کدھر ہی اس کا تو معاملہ، آپ نے تو اس کا کرایہ نہیں ادا کیا ہوا، جبکہ بوئنگ 12 طیارے پاکستان کے اندر موجود تھے جن کو باہر بھیجا جا سکتا تھا، لیکن اسی طیارے کو باہر بھیجا جس کا کیس چل رہا تھا۔ اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ کیا کسی ذمہ دار کا تعین کیا گیا؟ کسی کو سزا دی گئی؟ یا اب تک کوئی کم از کم پی آئی اے کے چیئرمین کو پرائم منسٹر نے فون کیا ہو کہ یار یہ تم کیا حرکتیں کر رہے ہو؟ کچھ نہیں، خاموشی، ترجمانوں کے اجلاس اور سکون ہاتھ جھاڑ کے بیٹھے ہیں، بس ختم بات۔ کہ بھئی لوگوں کا پیسہ ہے، پاکستانی عوام کا پیسہ ہے، میری جیب سے کون سا جا رہا ہے؟ جب تک ہم یہ نہیں سوچیں گے نا کہ میری جیب سے جا رہا ہے تب تک معاملات ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ لوگ پس گئے ہیں پرائم منسٹر صاحب، لوگ پس گئے ہیں، ان کا حالت خراب ہو چکی ہے، لیکن معاملات کا اب اس پہ کیا کہا جا سکتا ہے کہ افسوس کا اظہار ہی ہے کہ ہم جو مرضی کہہ دیں، ہم جو مرضی کہہ دیں، لیکن اثر ہی نہیں ہوتا۔ اب ترجمانوں کے اجلاس میں کیا ہوگا؟ ترجمانوں کے اجلاس میں یہ ہوگا کہ فورن فنڈنگ کیس شروع ہونے لگا ہے۔ کل پی ڈی ایم کا اجلاس ہے، پی ڈی ایم وہاں پر مظاہرہ کرنے جا رہی ہے، دھرنا دے گی، تو آج ساری توپوں کا رخ چلا دو پی ڈی ایم کی طرف۔ عمران خان صاحب کے ہدایت پر آج نئی ہدایات ان کو جاری ہوں گی اور نیا وہ پروپیگنڈا کا طوفان برپا ہو جائے گا۔ اور نتیجہ کیا نکلے گا اس کا؟ کیا نواز شریف صاحب باہر سے واپس آ جائیں گے پاکستان؟ بھائی آپ خود 10 مرتبہ یہ کہہ چکے ہیں کہ میں اس کو واپس لے کے آؤں گا، اس کو واپس لے کے آؤں گا۔ جب انگلینڈ کی طرف سے کورا جواب آ گیا کہ جناب اپنے کام سے کام رکھیں، آپ کی عدالتوں کے فیصلے ہم نہیں مانتے، تو اس کے بعد پھر یہ کہنا شروع کر دیا کہ اس کا آنا تو بڑا مشکل کام ہے، پھنس گیا ہے، فلاں ہو گیا ہے۔ لیکن عجیب صورتحال ہے، کچھ سمجھ نہیں لگ رہی کہ کیسے جانا ہے۔ کیا ملکی نظام اس طرح لا تعلقی کے انداز میں چلایا جا سکتا ہے؟ کیا صورتحال کو ہم پتہ نہیں کس چیز کا انتظار کریں؟ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ جب سب کچھ ڈوب جائے گا تب ہوش آئے گا۔ ایک مجھے یاد ہے کہ لاہور کی سڑکوں پر نا ایک مرتبہ ایک نہر کے اوپر خاص طور پر ایک فلیکسز لگائی گئی تھیں، کسی نے ایک کیمپین چلائی تھی، شاید آپ کو بھی یاد ہو، تو اس پر لکھا ہوا تھا مٹ جائے گی مخلوق تو انصاف کرو گے۔ اس وقت یہ تاثر تھا کہ یہ معاملہ نواز شریف صاحب کی اس وقت حکومت تھی اور ان کے خلاف یہ کیمپین چلائی گئی تھی۔ لیکن اب جو معاملہ آپ کے سامنے میں نے رکھا ہے ریکارڈک والا، یہ معاملہ بالکل سیدھا صاف ہے، کھایا پیا کچھ نہیں، گلاس توڑا بارہ نے، نہ سونا نکلا، نہ چاندی نکلی، نہ تانبا نکلا، نہ ریفائنری لگی، نہ ملک کے حالات بدلے، لیکن بدلا صرف یہ کہ اب 6 ارب ڈالر پاکستان کے عوام کے خون پسینے کی کمائی ایک غیر ملکی آسٹریلین کمپنی ٹیتھیان کو ادا کرنا پڑے گی، اور اگر نہیں کیا تو اس کے نتیجے میں پاکستان کے جو غیر ملکی اثاثہ جات ہیں وہ منجمد کیے جائیں گے۔ آن دلیپ مل کے کرے آہوزاریاں، اس کے علاوہ تو ہم اور کچھ کہہ ہی نہیں سکتے۔ ترجمانوں کا اجلاس پرائم منسٹر صاحب کو مبارک ہو، اور شاید اس اجلاس کے اندر ان کو عوام کی چیخیں سنائی نہیں دیتی، اور میں دعا کرتا ہوں کہ کاش ان کو یہ والی چیخیں بھی اور ان کا آہو بقا بھی ان تک پہنچے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔